شب برات کو منانا، ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا، نفرت والی رات، نفرت کے اظہار کرنے والی رات. پتہ نہیں نام ایسا کیوں چنا. اور پہلے تو حال یہ تھا کہ شب برات کے بارے میں جب کہا گیا بھائی ایسا نام کیوں رکھا برات، نفرت کی رات، نفرت کے اظہار کی رات، جب عقل میں بات تو صحیح ہے، یہ نام غلط دیا، فوراً نام چینج کر دیا، اب نیا لائے. قرآن سے ثابت ہے یہ رات، کیا اس کا نام ہے لیلۃ مبارکہ. ایک زمانے تک تو براتی تھا، آج بھی برات ہے، لیکن اب لوگ جب دلائل مانگ رہے ہیں تو دلیل نہیں لالی، بولے یہ رات کیا ہے، لیلۃ مبارکہ ہے. اور اس کو پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے ثابت کیا جاتا ہے، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 سے، کہ جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو ایک لیلۃ مبارک رات میں اتارا اور ہم اس رات بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. یہ بات لا کر فٹ کر دی گئی. آئیے اب شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ شب برات کے اندر کیا چیز ہے جو صحیح ہوتی ہے، جو صحیح ہے اس کے بارے میں، اور باقی سب غلط پہ دیکھیں گے. 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان پر تھی اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا. ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی. یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے، جس کو ہم عام زبان میں برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے. اس کا برات نام یہ لیلۃ مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا. رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں. لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا. لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے. اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں آتی یاد رکھیے وہ سب غلط ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی فضائل میں، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے تعلق سے. آئیے اس مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں پہلی ہے کہ رسول فرماتے شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ روایت یاد رکھی موضوع ہے. اس کے فضائل میں جو بیان کیا جاتا ہے یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، موضوع روایت. دوسری جی روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا. عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے. حضرت عائشہ پیچھے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے. میں عائشہ اور روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے. اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے. میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقیع میں گئے. بقیع میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے گئی تھی اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے آئی. تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے. یہ روایت یاد رکھیے لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقیع میں گئے، جنت البقیع جو قبرستان ہے، بقیع غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی کہ اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی. اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے. مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت. پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کل کی بکریاں ہوتی ہے. یہ روایت ضعیف ہے. اب کیا خاص ہے، بکریوں کے بالوں کے برابر تو ایک لمٹ ہو گیا نا، یہ ضعیف روایت ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اس واقعے کے تعلق سے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس واقعے میں یہ سب باتیں ہیں جو اس واقعے میں، لیکن 15 شعبان کا کہیں لفظ نہیں. یہ بات خاص. بہت سے لوگ بولتے دیکھو آپ نے اس حدیث کو صحیح بولا نا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے 15 شعبان خاص نہیں ہے. اس میں کیا الفاظ ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ حجرے میں اللہ کے رسول سو رہے تھے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے پاس تھے اور جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بازو رکھی اور جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے ساتھ، مطلب آپ آئے جوتے اتارے، چادر جو حضرت عائشہ اوڑی ہوئی تھی
اس کو آگے بچھایا اور اس کے اوپر لیٹ گئے، میرے سر کے پاس آپ کا سر تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر چادر اٹھا کر اتاری، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی اور اپنے جو ہے سر میں چادر کو میں نے سر پر اوڑھا اور دوپٹہ اوڑھا اور اپنی چادر لپیٹ کے میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکل پڑی، پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچے، بقی میں کافی دیر تک کھڑے رہے، وہاں اپنے 2 سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، وہاں آپ کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کر کے پلٹے، پھر میں بھی پلٹی، اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلے تو میں بھی تیز بھاگی کہ جلدی پہنچوں، آپ ہلو ہوتے تو میں بھی ہلو ہوتی اور میں گھر میں آئی اور آ کر جلدی سے بستر پر سو گئی۔ چونکہ اللہ کے رسول کافی تیز چل رہے تھے، میں بھی تیز آئی تو میری سانس پھول رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ سے میرے طرف دیکھا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسی سانس پھول رہی میری۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو تم خبر دو یا مجھے بتا دو یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باریک بین ہے وہ اوپر سے وہی بھیج دے گا تم کیا کر رہی تھی۔ مطلب یا تو تم بول دو کیا ہوا یا تو اللہ میرے کو بتا دے گا وہی کے ذریعے۔ تب آپ نے فرمایا اور کہا، میں نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں، ضرورت نہیں آپ کو کسی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوا۔ اور فرمایا آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ ویسے فرمایا کہ آپ سے پیش چل رہے تھے تو ایک سایہ تھا جو آگے چل رہا تھا، آپ کو نہیں پتا کون تھا وہ۔ تو کہا اچھا تو کیا وہ تمہارا، مطلب آپ سے پورا بھاپ گئے اب کیا ہوا، اور سانس جو چل رہی تھی چلنے کی وجہ سے، اچھا تو کیا وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ تمہاری عائشہ نے کہا جی ہاں وہ میرا سایہ تھا جو آپ کے آگے چل رہا تھا۔ پھر آپ سے فرمایا اور میرے سینے پر اپنی ہتھیلی سے اس طرح سے مارا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، ایسا مارا، اب تھوڑی تکلیف کی مطلب تم باہر نکلی تھی اور اس طرح سے مجھے سینے پر مارا جس کی تکلیف مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تمہارا خیال کیا تھا کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا لوگ چاہے چھپائے اللہ تعالیٰ تو جان لینے والا ہے، ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مطلب حضرت عائشہ دل میں سوچنے لگی کہ چھپا کیا فائدہ کیا، اللہ تو جانتا ہے۔ ان کے دل میں ایک وہ تھا کہ کہاں جا رہے ہیں وہ، ایک تھوڑا سا وہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کا الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جب تم نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب سنو کیا ہوا تھا، جب تم نے مجھے دیکھا میں اٹھ کر جا رہا ہوں تو جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے تم سے چھپتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی، تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے ان کو آہستہ سے جواب دیا، لیکن جبرائیل میں ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ تم نے پورے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا وہ باہر رکے ہوئے تھے اور وہ مجھے آہستہ سے کلام کر رہے تھے، میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا، اور جو ہے انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے جو ہے خوف تھا کیونکہ مجھے ایسا لگا تم سو رہی ہو تو مجھے خوف تھا کہ تم نیند سے اٹھ نہ جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا اور خاموشی چلا گیا، اور میں نے خاموشی سے اس لیے گیا کہ تم اکیلے رہنے سے ڈرتی ہو مجھے پتا ہے رات میں، لہٰذا میں نے چپکے سے دروازہ بند کیا کہیں تم اٹھ نہ جاؤ۔ مطلب اللہ کے رسول سمجھ جاتا ہے کہ وہ سو رہی ہیں لیکن وہ سو نہیں رہتی۔ حدیث سے بھی پتہ چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب کا علم نہیں تھا، ورنہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ عائشہ سو رہی ہے نہیں سو رہی ہے، پیچھے کون تھا آگے کون تھا بہرحال۔ تو مجھے لگا اور تم ڈرتی ہو اس لیے میں نے سوچا کہ تم خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خاموشی چلا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور وہاں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا اور فرمایا میں نے اس کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اب میں ان کے لیے کیسے دعا کروں، آپ نے تو دعا کر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان کے لیے تم دعا کیا کرو، اور ایک دعا جو ہے سکھائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں جو صحیح ہے نہ کوئی تذکرہ ہے کہ وہ جو ہے مہینہ کون سا تھا، اور نہ ہی تذکرہ ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت میں آپ نے یہ بیان کیا، یہ صحیح روایت۔ پہلے جو روایت تھی ترمذی اور ابو داؤد ابن ماجہ کی، وہ ضعیف روایت تھی جسے 15 شعبان کا تذکرہ ہے، جبکہ صحیح روایت صحیح مسلم کی ہے جس کے اندر کوئی شعبان کا تذکرہ اور کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی رات تھی، مقصد یہ تھا کہ بقیع والوں کی فضیلت بتائی جائے، نبی کی دعا کی اہمیت بتائی جائے، اور بقیع والوں کی فضیلت کی نبی نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، اور اس سے ایک بات اور قبرستان جا کر مغفرت کی دعا کی جا سکتی، یہ بھی پتہ چلا۔ یہ مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ شعبان کا تذکرہ ہے نہ 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول بقیع گئے تھے، ہر کوئی قبرستان جا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص عمل تھا ایک رات میں جانے کا۔ اس سے ہمیں جو عام بات پتہ چلتی ہے ہم قبرستان جا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں،
لیکن اللہ کے رسول خاص تھا وہ رات میں جانا، نہ ہی وہاں شعبان کا تذکرہ ہے اور نہ ہی وہاں 15 شعبان کا تذکرہ ہے. یہ عام بات تھی جو آپ گئے ہوں، ٹھیک، اور آپ نے جو ہے بقی والوں کے لیے دعا کی. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اب ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک، اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، یاد رکھیے، جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم میں سے جو شخص قیام کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھیں گے، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جو ہے جلوہ افروز ہو جاتا ہے. کیا اور آواز لگایا تھا، کیا کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو ہے جو سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ یہ فجر تک چلتا ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اس مہینے کے تعلق سے، یہ روایت بھی یاد رکھیے، یہ جو صحیح روایت نہیں ضعیف ہے وہ کیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت کے مانگنے والا، میں معاف کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کر میں دینے بیٹھا ہوں. یہ روایت ضعیف ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے دیکھیے آپ، یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے اور کہتے ہیں ہمارا رب جو بابرکت اور بلند مرتبے والا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی دعا مانگے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا. کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے گا، میں اسے معاف کروں گا. اور آپ نے فرمایا یہ ہر رات معاملہ ہوتا ہے، ہر رات. تو 15 شعبان خاص نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے اور یہ صحیح روایت. سمجھ میں آگئی بات؟ 15 شعبان خاص نہیں، اللہ ہر رات، روز، ہر رات کی آخری پہر جس کو ہم کہتے ہیں جو سحر کا آخری وقت، تہجد کا وقت، آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے اور ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے. یہ 15 شعبان اس کے لیے خاص نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے کر دیا. ٹھیک، اب اسی طرح جو ہے اس رات کے تعلق سے ایک اور بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو شخص 15 شعبان کو 14 رکعت نماز پڑھے، 14 رکعت نماز پڑھ کر مخصوص صورتیں بتائی جاتی وہ پڑھے، کسی میں آتا ہے 10 بار اخلاص پڑھے، 11 بار اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص مطلب، تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اسے 20 حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. یہ بات بھی ضعیف ہے، بلکہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی موضوعات میں موضوع روایتیں بول کے نقل کیا. تو یہ بھی صحیح نہیں. اب کیا صحیح اور کیا غلط ہم دونوں ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں. پہلی روایت پیش کی جاتی ہے کہ رات میں اللہ معاف کرتا ہے، اس کے بالمقابل ہمیں پتہ چلا صحیح روایت کیا ہے کہ وہ ایک خاص واقعہ تھا جو بقی والوں کے لیے آپ نے کیا تھا. دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ آسمانی دنیا پہ آ کے معاف کرتا ہے. صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ ہر روز اللہ ایسا معاف کرتا ہے. چوتھی بات اس رات کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے کہ اس رات میں اگر جو 14 رکعت نماز پڑھے، یہ روایت موضوع ہے. پانچویں بات اس رات کے تعلق جو فرمائی جاتی ہے جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ الالفیہ، ایک نماز پڑھی جاتی 100 رکعت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، 100 رکعت نماز پڑھے اور 100 رکعت کی ہر ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو وہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو یہ بدبخت اور جہنمی ہوں گا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائے گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائیں گی. یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے. اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجئے، رات چالو ہوتی ہے مغرب سے، مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا. اب پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجئے صبح 5-6 بجے ہو رہی، زیادہ زیادہ بڑا دن رہا تو شام کے 6 سے صبح 6، اگر میکسیمم بڑی سی بڑی رات ہے کتنے گھنٹے ہو رہے؟ 12 گھنٹے. اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے 100 رکعت نماز کے لیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، چیلنج 12 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا، پلس اس کو طہارت، وضو کرنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، کھانا کھانا، بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے اور ساتھ یہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کیا؟ ایک تو امپاسبل ہے. دوسرا یاد رکھیے یہ ثابت ہی نہیں کو بولیں گے ارے میں تو میراتھن نماز پڑھنے والا ہوں، ابھی بتا دو کیسا پڑھتا ہوں، 2 رکعت 1 منٹ کے اندر، تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف قرار دیا. یاد رکھیے اور ہم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے شعبان میں اور شب برات کے تعلق سے بیان کی جاتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسا کہ جو ہے ایک جو نمازیں چھوٹ جاتی ہے زندگی بھر کی ہے نا، اس کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ بھائی وہ پوری زندگی بھر کی خزائے عمری بول کر کے پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی ثابت نہیں.
باقی نمازوں کے تعلق سے جو ضعیف اور موضوع روایت ہے وہ تو رکھ دیا، یہ نماز تو ثابت ہی نہیں کہ قضاء عمری بلکہ کوئی نماز ہو، اور بہت سارے اعمال کرتے. اسی طرح جو ہے شب برات میں اب کیا کرنا چاہیے، یا 15 شعبان کو، میں شب برات کیوں کہہ رہا ہوں پھر میں دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں اس رات. پھر 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے پھر ہم کیا کریں؟ تو 15 شعبان کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ 2 کام. کیا کرنا ہے؟ پہلا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. دوسرا، اپنے دل سے کینہ کو نکال دینا. بس اتنا کام کرنا ہے. تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو مجھے کرنا ہے تو پہلا کام ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شرک اور کفر بدعتوں سے پاک کرنا. دوسرا، اگر دل میں کینہ ہو تو 15 شعبان سے پہلے اس کینے کو اپنے دل سے نکال دینا ہے. بس یہ 2 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت 15 شعبان کو خاص ثابت نہیں ہے. آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شب برات میں پھر عبادت کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی عبادت کیوں نہ کرے؟ جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہر بار کہ بس کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوئی کہ بس شروع اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. مکہ چلے گئے، فضیلت معلوم، کھود کر لا رہے ہیں، توڑ کر لا رہے، چپکا کے لا رہے، گھس کر لا رہے ہیں. مدینہ میں ثابت ہے کوئی فضیلت لوٹ رہے ہیں، ہے نا، کیا کیا کر رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. فضیلت معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو بس لگتا ہے فضیلت مطلب اس کو کچھ تو بھی کھانا ہے، لوٹنا ہے، بابرکت ہے، وہ کرتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فضیلت ہے تو کیوں نہیں اس کو منایا جائے؟ بہت اچھا سوال. جبکہ اللہ کے رسول تو رات میں بھی عبادت کرتے تھے نا، ہمیشہ کرتے، تو یہ رات میں بھی کرتے ہوں. آپ پورے شعبان روزے رکھتے تو 15 کو رکھتے ہوں گے نا؟ ہاں، شعبان میں آپ روزے پورے رکھتے، 15 کو بھی رکھتے، پھر ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو آئیے صحابہ کا معمول دیکھنا پڑے گا. چونکہ نبی تو پورے سال نماز پڑھتا رات کی اور شعبان میں پورے روزے رکھتے. صحابہ کیا کرتے؟ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کو جاگنا اور 15 کا روزہ خاص ثابت نہیں ہے. کسی ایک صحابی سے بھی 15 کی عبادت، 15 کا روزہ، 15 کو جاگنا، 15 کے فضائل میں کچھ عمل کرنا ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہم محتاج ہے، چونکہ نبی تو ہمیشہ عبادت کرتے، کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا، اس رات کا منانا، اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یاد رکھے. تو لہٰذا ہم بھی یہ کام نہ کریں. یاد رکھیں. ٹھیک. اب جو ہے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات قرآن سے بھی ثابت ہے. اب جو نیا شوشہ نکلا ہے، جب پتا چلا یہ بدعت ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے. میرا یہ سوال ہے، تم اتنے صدیوں سے اس کو لیلۃ المبارکہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ آج ہی تم کو خواب آیا لیلۃ المبارکہ ہے بول کر. آپ دلیل کیا پیش کی جا رہی سنیے. سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. دیکھو قرآن سے ثابت ہے شب برات. کیا دلیل؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک مبارک رات میں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور بے شک فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں. اب یہ آیت لا کر پیش کی جاتی ہے. اب میں کیا کہوں؟ اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا. یہ رات، جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ اگر میں کسی ایک چھوٹے سے قرآن کے طالب علم سے سوال کروں نا، وہ دے دیں گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی ایک عمل کو پہلے ایجاد کر لیتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد قرآن حدیث کی دلیل اس میں فٹ کرتے ہیں. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے فضیلت ثابت ہو پھر کیا جائے. ہم عمل کر رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں. آپ برات منانے کے خلاف جب کتاب و سنت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو دلیلوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں. ان انزلناہ فی لیلۃ مبارک. قرآن کی آیت آنے کے بعد تو بس مومن بندہ تو بس سر جھکا ہی لیتا اپنا. دیکھو کتنی اچھی بات ہے، یہ لوگ بولتے بدعت ہے، غلط ہے. دیکھو عالم صاحب نے ثابت کر دیے یہ رات منانا. تو کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. دیکھو قرآن کی آیت ہے ان انزلناہ فی، اور بڑا بڑا نیوز پیپرز میں آتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. پڑھ رہے ہیں لوگ یہ آج رات کی کیا فضیلت ہے. میں اگر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کروں، یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اس رات کا نام ہے شب قدر، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت میں 1 میں فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر بابرکت ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قدر آتی ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ با برکت رات ہے. اب جو کہے نہیں یہ شعبان کی 15 رات تو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میرا سوال ہے تو کیا قرآن اللہ کے رسول پہ 2 بار اترا کہ پہلے 15 شعبان کو جو کہ آپ بھول گئے اور یاد نہیں رکھے،
پھر آپ کو رمضان میں قدر میں ہوتا ہے جو کہ آپ کو یاد رہا، کیونکہ جو سیرت کا واقعہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے، قدر کی رات تھی، جبریل آیا اور کہا اقرا پڑھ. اس کا مطلب 15 شعبان کا اللہ کے رسول نوز باللہ چھپا دیا ہم سے. 15 کا تو بولے ہی نہیں آپ نے، سیدھا بولے کہ مجھے رمضان میں قدر کی رات جبریل آئے اور جبریل نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا اقرا، اور آپ نے کہا میں انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. پھر آواز نے کہا اقرا اور مجھے دبا دیا، میں نے پھر کہا میں انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر اس نے کہا اقرا، تو میں سمجھ گیا وہ آواز مجھے چاہ رہی کہ دہراؤ. میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کی. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دلیل ہے، تو یہ بہت بے بنیاد دلیل ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم بھی سمجھ جائیں گا جو قرآن حدیث کو جانتا ہے یقیناً یہ وہ رات نہیں. فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر. اس کا نام ہی دیکھیے قدر ہے، تقدیر، اسی سے قدر. قدر کا مطلب پیمانہ، اندازہ، لیکن اللہ کا پیمانہ 100% سچ ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قدر کہا جا رہا ہے. تو فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر میں. مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر. نام قدر ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے. تو لہٰذا جو لوگ اس آیت کو لا کر شب برات پہ یا 15 شعبان میں فٹ کرتے ہیں وہ درخت قرآن کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہا ہے. کہ پھر دو بار اترا، ایک بار مبارک تھا، دوسری بار قدر تھی، کیسی عجیب بات ہے. یہ سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اس کے بعد جو بات بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ فیصلے لیتا ہے تقدیر کے، اس کی تفصیلات میں نے دے دی. تقدیر کے فیصلے اور مبارک رات وہ یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے. دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات. 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو چھوڑتا ہے، پھر مردے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آ کے رہتے ہیں، لہٰذا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے. لوگ مغرب کے بعد نہاتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے. اور اس روز لوگ پھر قبرستان جاتے ہیں مردوں سے ملاقات کے لیے.